میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا، اسے بہتر کر رہا ہوں کہ یہ عزاداری ہمیں جو چیزیں عطا کرتی ہے نا، ان میں سے ایک چیز ہے دینے کا جذبہ۔ یہ عزاداری ہمیں دینے کا جذبہ عطا کرتی ہے، سخی بناتی ہے۔ سخی چھولے بیچتا ہے، لوبیا بیچتا ہے، 3 ڈبے جمع کرتا ہے جی، اور پھر 100 روپے بچاتا ہے، اور پھر 25 روپے علیحدہ کرتا ہے۔ سالانہ ایک مجلس کرتا ہوں جی، پھر وہ گلک میں پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بھر جاتا ہے، اور مجلس کا اور نیاز کا اور نظر آنے کا، نظر کا وقت آ جاتا ہے، جب اسے توڑتا ہے تو مثلاً اس میں سے 10,000 روپے نکلے ہیں۔ اب یہ 10,000 کی جتنی وہ اسے دیا اللہ نے، وہ 10,000 امام حسین کے نام پہ خرچ کر دیتا ہے جی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی مل چکا ہوں، جانتا ہوں، جو سال بھر ایسے جوڑ جوڑ کر اور پھر کہتے ہیں ہمیں کربلا لے چلو، ہم امام حسین کی زری کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تصویروں میں اور ویڈیو میں تو نظر آتی ہے، مگر ہم اس کو ہاتھ لگا کے مس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یہ جو دینے کا جذبہ ہے، آپ اسی مجلس کو لے لیجئے، ان مجالس کو لے لیجئے، آپ سب عزادار بیٹھے ہیں نا، خاص طور پہ ان ایام میں جو مجلس میں آ رہا ہے وہ تو پکا عزادار ہے۔ وہ 2 دن والے عزادار ماشاءاللہ بہت ہیں، جو 9-10 محرم کو مجلس میں آتے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا نا، وقت نہیں ہوگا یا توفیق نہیں ہوگی، لیکن جو یہاں اس وقت مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، مثلاً جو اس وقت سن رہے ہیں میری مجلس کو، یا جہاں جہاں مجلسوں میں ان ایام میں جا رہے ہیں، یہ جذبہ ہے نا دینے کا۔ جب مجلس عزا ہو رہی ہوتی ہے، آج تو پھر بھی ہم نے مہنگا کر دیا ہے کام، تھوڑا سا مشکل کر دیا ہے کام اپنا، ہم نے خود اپنے گرد کچھ جال بننا شروع کر دیے ہیں۔ معاف کیجیے گا، مکڑی اپنے ہی جالے میں الجھ کے مرتی ہے، مکڑی اپنے ہی جالے میں الجھ کے مرتی ہے، خود ہی بنا ہوتا ہے اس نے، وہ اور اتنا اسے بڑا کر لیا ہوتا ہے، اتنا پیچیدہ کر لیا ہوتا ہے کہ بالآخر اسی میں اس کا دم نکلتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے کام کر رہے ہیں، بعض کاموں میں، بعض جگہوں پر، بعض میدانوں میں ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، اتنا اپنے گرد جالا تنتے اور بنتے جا رہے ہیں کہ پھر ہم اسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہی پھر ہمارے لیے رکاوٹوں کا سبب بن رہا ہے۔ مرمروں کا زمانہ، بتاشوں کا زمانہ، مونگ پھلی کا زمانہ جی، نقطیوں کا زمانہ۔ وہ غریب مسکین لوگ نہیں تھے جو ہمارے بڑے تھے، وہ نادار لوگ نہیں تھے، پیسے والے تھے، پیسہ تھا ان کے پاس اپنے زمانے کے حساب سے، مگر انہوں نے عبادت کو عبادت رہنے دیا، انہوں نے عبادت میں جاذبیت، کشش کسی اور نیت اور مقصد کے تحت نہیں ڈالی جی، مشکل نہیں بنایا کام کو۔ تم تو کر لو گے ایسا، تم نے تو رائج کر دی یہ بات، اب آگے والے کیا کریں گے، دوسرا کون کیا کرے گا؟ کیا امام حسین بھی امیروں کے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی مجلس کر پائے گا، جس کے پاس اتنی مثلاً اہتمام اور انتظام کرنے کے لیے ہوگا وہی کر پائے گا؟ کچھ کرنا پڑے گا میرے دوستو، کچھ سوچنا پڑے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ 5, 6, 8, 10 لوگ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں، اچھے اچھے خیالات کے اوپر غور کریں کہ جو مسائل ہمارے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر سال ایک نئے مسئلے کی جنم، ہر سال ایک نئے مسئلے کا جنم، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ سوچیں، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے نا، یہ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، یہ 5 دوست آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور سوچیں کہ اس کو کیا حل ہے۔ مثلاً مثال دے رہا ہوں، 5 دوست آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور کہیں بھائی اس سال ہم ایک تحریک چلائیں گے جس پر پہلے خود ہم 5 سے 15، 15 سے 50 تک تعداد لے کے جائیں گے کہ ہم اس سال محرم میں نئے کپڑے نہیں بنوائیں گے، پرانے کپڑوں کا رنگوا کر پہنیں گے۔
اور پھر اپنے دوستوں کو کہیں گے، بتائیں گے بھی یہ کپڑا ہم نے رنگوا کر پہنا ہے۔ پیسہ تھا، خرید سکتے تھے، ثواب تو تبھی ہوگا کہ کر سکتے تھے اور نہیں کیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، مثال کے اوپر بحث مت کیجیے گا کہ مولانا یہ والی باتیں کر رہے تھے۔ اصلی بات سے آپ متفق اور متوجہ ہیں، اصلی بات سے آپ متوجہ ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں جنازہ رکھا ہو، ہمارے ہاں بڑی بوڑھیاں، بڑے بوڑھے بزرگ ٹوکتے تھے کہ چہلم تک، سویم تک کڑھائی نہیں چڑھے گی۔ کڑھائی میں بنائی ہی وہ چیز جاتی ہے جو لذت کی چیز ہو۔ سوچئے، میں زیادہ بولوں گا تو مجھے پتا ہے اس کا کیا نتیجہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ کوئی سب ماشاءاللہ لمبے لمبے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ اصلی بات آپ کے میں چڑھانا مطلب نہیں ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے، کسی چیز سے کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے کہ فلاں جگہ یہ ہوا ہے تو فلاں میں اس کے خلاف بول رہا تھا، اور محاذرائی مراد نہیں ہے۔ یہ جگہ ویسے بھی لڑنے لڑانے کی جگہ نہیں ہے، ہم سب یہاں قربتاً اللہ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات اگر بری بھی لگے تو اس کو بدنیتی پر حمل مت کیجیے گا، اسے بدنیتی کے اوپر اس کو وہ نہیں ڈالیے گا کہ یہ بدنیتی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہتے یہ ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ روحانیت بڑھے، معنویت بڑھے۔ جی، فرش اعضاء سے جب کوئی آئے، بیٹھے اور اٹھ کے جائے تو اسے پتہ چلے کہ میں کسی وادی سے ہو کر آیا ہوں، اسے اندازہ ہو کہ میں کچھ دیر کربلا گیا تھا، اسے اندازہ ہو کہ میں کچھ دیر امام حسین سے ملنے گیا تھا، میرے جانے سے پہلے اور میرے جانے سے پہلے جو جیسا تھا ایسا جانے کے بعد نہیں ہوں۔ یہ اس کا بڑا اہم مقصد اور مطلب ہے۔